اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ المولانا العظیم۔ آج سب سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر احسان، اس کے بعد آج پوری پاکستانی قوم کے سامنے پچھلے 3 دنوں سے خاص کر 2 جلسے ہوئے، ایک گجرانوالہ میں اور کراچی میں، جو سرکس اور جو پاکستان کے بیانیے کو اور پاکستان کو اور کشمیر کو خصوصاً جس طرح ان 11 پارٹیوں میں سے ان پارٹیوں نے جو کہ اقتدار کے مزے لوٹنے کے بعد جو کیا، وہ آج میں قوم کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں ڈاکٹر ولید رسول صاحب، ہی از اے پی ایچ ڈی اسکالر اور ان کا تعلق الیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ہے، اور یہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے اکیڈیمیا کے لیے۔ ان کے ساتھ میرے ساتھ لیفٹ پہ بیٹھی ہیں ایڈوکیٹ نبیلہ ارشاد، چیئرپرسن جموں اینڈ کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی۔ پھر میرے ساتھ سید مجاہد گیلانی صاحب، جو آسیہ اندرابی صاحبہ، جو کہ پرزنر آف کانشیس 12 سال سے قید و بند کی صحبتیں، اور ان کے ہسبینڈ فتو صاحب 28 سال سے قید کاٹ رہے ہیں اور وہ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، تو ان کے گھر سے ان کا تعلق ہے۔ تو آج پوری قوم کو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، اور کشمیر سے جو کمٹمنٹ ہے پاکستان کی اور پاکستان کے اکراس دا بارڈر جتنے طبقہ فکر کے لوگ ہیں، اس کے حوالے سے جو ان نام نہاد پارٹیوں نے، اور کل فضل الرحمان صاحب نے جو کشمیر کا سوداگر کے حوالے سے جو بات کی، تو میں آج کچھ فیکٹس قوم کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور ان فیکٹس پہ آج قوم خود ڈیسائیڈ کرے۔ 10 سالوں میں 5 سال زرداری صاحب کی حکومت، اور پھر 5 سال میاں نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی صاحب نون کی حکومت میں اماؤنٹ جو ایلوکیٹ کی گئی وہ 473.510 ملین، تقریباً 47 کروڑ روپے۔ یوٹیلائزڈ اماؤنٹ جو استعمال کی گئی 462.341 ملین، تقریباً 46 کروڑ روپے۔ ٹریول اینڈ ٹرانسپورٹ 2.3 کروڑ روپے۔ گفٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ یہ تقریباً 35 لاکھ۔ پورے 10 سالوں میں میٹنگز جو انہوں نے کی کشمیر کمیٹی کی وہ 24 ہیں۔ پورے ان 10 سالوں میں 62 پریس ریلیز جاری کیے، ہر 2 ماہ میں ایک، 67 لاکھ روپے کا ایک پریس ریلیز سمجھے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو ذمہ داری دی گئی، اور خاص کر نون کی حکومت میں 2013 سے 18 تک کشمیر کے لیے انٹرنیشنل فورمز پہ، لوکل فورمز پہ کہیں پہ بھی مولانا صاحب نے کوئی رول ادا نہیں کیا۔ اور اس کی ایک مثال دوں کہ ایک دفعہ یورپ میں لابینگ کے لیے جب اپرچونٹی آئی، تو انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے برخوردار کو، اعجاز الحق صاحب کو، انہوں نے اس کمیٹی کو ہیڈ کیا اور وہ خود اس میں شامل نہیں ہوئے۔ پھر برہان وانی شہید کے حوالے سے جب ایک قرارداد دینی تھی، اس میں بھی مولانا صاحب کہیں نظر نہیں آئے، اور یہ ذمہ داری بھی اعجاز الحق صاحب کو دی گئی۔ اس کے علاوہ یو این جی اے کسی فورم پہ فضل الرحمان صاحب نے کہ 35A اور 370 جب ہندوستان کے آئین سے ابروگیٹ کیا گیا، اس سے پہلے پاکستان کے اندر کشمیری ڈائسپورا اکیڈیمیا کو کہا کہ 370
ہندوستان ایبروگیٹ کرنے جا رہا ہے، تو مولانا صاحب کی الفاظ تھے اور گواہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں کہ یہ 370 کیا چیز ہے. پھر 5 سالوں میں پیپلز پارٹی کی میمو گیٹ تو سامنے آیا، لیکن کشمیر کاز کے حوالے سے اور ٹیکس کے حوالے سے کہ تب کے زرداری صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہم DGISI کو ہندوستان بھیج دیتے ہیں. اور پھر اجمل قصاب، یہ تمام چیزیں قوم بھولی نہیں ہے. اجمل قصاب کے حوالے سے گجرانوالہ میں پرچہ کٹنا اور وہ تمام چیزیں. اور پھر ماضی میں نہیں جانا چاہوں گا، اب آؤں گا مسلم لیگ نون کی حکومت میں. مسلم لیگ نون کی حکومت میں نواز شریف صاحب 4 سال خود وزیر خارجہ رہے. اور حیرانگی والی بات یہ کہ یہ دونوں پارٹیاں انہوں نے مولانا صاحب پہ ہی کیوں اکتفا کیا. پہلے 5 سال کا یہ رزلٹ، اگلے 5 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا. کسی ایک پلیٹ فارم پہ مولانا صاحب نے کشمیر کاز کے حوالے سے بات کی ہو. یعنی مودی کو سب سے پہلے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہندوستان میں جو اسکول آف تھاٹ آیا، اس اسکول آف تھاٹ کو کسی حوالے سے انگیج کرنا، حریت کو انگیج کرنا. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ کلبھوشن کے بارے میں کوئی ایک لفظ، وہ کیا وجہ تھی کہ انٹرنیشنل کورٹ میں ہندوستان جو کچھ پیش کر رہا تھا اس کے لیے نون کی حکومت اور ان کی تمام چیزیں. اور پھر لب کشائی تو دور کی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ وہ کلبھوشن کو انہوں نے کسی بھی لیول پر، اب جب 370 اور 35A 5 اگست یعنی 435-36 دن ہو گئے ہیں ان کی یہ خاموشی، آج سوالات جنم لے رہی ہے کہ یہ اتنی خاموشی کیوں ہے. 35A اور 370 یعنی وہاں پہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ، وہاں پہ گھر واپسی آؤ پروگرام، وہاں پہ UPA لا، وہاں پہ ڈومیسائل لا، وہ ہندوستان نے تمام انیشیٹوز جو کہ وہاں پہ تمام مائنورٹیز خصوصاً مسلمان اور بالخصوص انلیگل انڈین آکوپائیڈ میں 80 لاکھ مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. وہاں پہ جو بیٹیوں کی عصمتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، وہاں پہ جو کانسنٹریشن کیمپس ہیں، وہاں پہ جو ان کے بنیادی حقوق ان سے چھین لیے گئے، تو کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ اپنی زبان سے گجرانوالہ میں اور پھر کراچی میں نکالتے؟ پرائم منسٹر صاحب نے ان 2 سالوں میں جب یہ الحمدللہ اپنے آپ کو اناؤنس کیا کہ میں ایمبیسیڈر ہوں فار کشمیر کاز، 3 دفعہ سیکیورٹی کاؤنسل میں، پھر انٹرنیشنل بیانیہ، وہ فاشسٹ مودی فاشسٹ کو ایکسپوز کر، چاہے ٹائمز ہو، چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہو، چاہے وہ دنیا کے جتنے ایوان ہو، ان میں یہ ڈیبیٹ سٹارٹ کرنا. پھر UN خاص کر ہیومن رائٹس کمیٹی نے 2018-19 اور 19-20 میں ان کا جو ہندوستان کے حوالے سے دنیا کا گلوبل پرسپیکٹو اور اپروچ بدل گئی، اس میں لیڈنگ رول پرائم منسٹر نے ادا کیا. 2019 میں 5 اگست کے بعد جب پرائم منسٹر نے UNGA کی سپیچ کی، جب مومنٹم گین کرنا تھا تحریک انصاف اور پاکستان نے کشمیر کاز کے حوالے سے، تو دھرنا کس نے نکالا؟ اور دھرنے میں محرکات کیا تھے؟ آج قوم سے کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے. پھر جب UNGA 2020 میں پرائم منسٹر سپیچ کر رہے تھے، اس سے پہلے APC آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، 26 نکات. ان 26 نکات میں وے فارورڈ نہیں بتایا گیا. پھر سے جب نواز شریف نے جو کچھ کہا گجرانوالے کے جلسے میں، تو مولانا صاحب اور یہ باقی پارٹیاں خاموش کیوں رہیں؟ پاکستان کا جو آج موقف ہے، جو پوری دنیا کے سامنے سوال یہ ہے کہ ہندوستان کا اگر کوئی 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو اور وہ اس طرح ہندوستان کے اندر تمام چیزوں کا مورد الزام ٹھہرائے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہندوستان میں پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریف کرے، تو ہندوستان کے میڈیا کا کیا اور ہندوستان کے تھنک ٹینکس، ریٹائرڈ سرونگ جرنلز اور وہ تمام لوگوں کی کیا اپروچ ہوگی؟ یہ جو کشمیر
آج بھی مائیں، آج بھی جتنی اپنے شہیدوں کے جسموں دفنانا پسند کرتے ہیں. آج آپ ان کے بیانیے پہ جو چل رہے ہیں، آپ کا عمران خان کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش اختلاف ہے تو وہ تو اپنی جگہ، لیکن اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو چیلنج کرنا اور پھر عوام کو اس نہج پہ پہنچانا، اور جو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا جو مزار قائد پہ ہوا، مزار قائد پہ جو وہاں پہ مزار قائد کی جو بے حرمتی کی گئی، وہاں کے آرڈیننس آرڈیننس کلاس 6 کہ کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویسٹ نہیں ہو سکتی، ذرا بر بھی کمپرومائز کر سکتا ہے. میں آج قوم کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی جادوگر اور یہ مداری جو آج نکلے ہیں اور یہ اپنے نوٹ کو عزت دو کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ مارچ میں سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ جو بیانیہ ان کا خاص کر افواج پاکستان اور وہ جوان جو میرے بارڈر پہ کھڑے ہیں ان کو اگر ڈیمورلائز کرنے کے لیے ہے تو قوم ایک پیج پہ ہے. اور پھر یہ ساتھ ہی ساتھ مقبوضہ کشمیر میں ان ماؤں کو، ان بزرگوں کو، ان ماؤں بہنوں کو، اور خاص کر وہ جوان جو کانسنٹریشن کیمپس میں، جو 5 سال سے لے کر 35 سال کی عمر میں ان کانسنٹریشن کیمپس میں جن کی دماغوں پر کام ہو رہا ہے، اور آج ہائی بریڈ وار ہے، 5th جنریشن وار ہے، جو مذہب اور مسلک کے نام پہ اور فالٹ لائنز پہ، اور ساتھ ہی ساتھ آج محسن داوڑ صاحب کل میں نے ٹویٹ کی شاید کہ مجھے اس کا جواب ملتا کہ نقیب اللہ محسود شہید کی شہادت کے بعد راؤ انوار کے خلاف پی ٹی ایم بنی تھی. کل وہ لاڈلا بیٹا کیا وہ ڈسکس ہوئی؟ کل کو قوم کو بتانا چاہیے تھا. محترمہ بے نظیر صاحبہ کی کریکٹر ایسیسینیشن، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب کو، مفتی محمود صاحب کو، جو میرے بزرگ جن کی دل اور جان سے ہم سب احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے کیا ان کو گھسیٹا نہیں تھا؟ پھر یہ وہ تمام قوتیں جو کل ایک سٹیج پہ تھی، کل ایک دوسرے کو دشمن قرار دے رہے تھے. تو آج میرا سوال قوم سے یہ ہے کہ ان کی اصل چہرے، ان کی تمام کرتوت اور ان کا مین مقصد صرف اقتدار ہے. آج جب اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ان کے سامنے پاکستان، مقبوضہ کشمیر، پاکستان کے مفادات، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی، پاکستان کا مستقبل، کچھ بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. ان کی ایک ہی چیز ہے ذہن میں، وہ کیا ہے کہ ایک اپنے کسی طریقے سے پریشرائز کریں کہ این آر او، جو کہ انشاءاللہ باذن اللہ ان کو نہیں ملے گا. نمبر 2 کہ کسی طریقے سے یہ کوشش کریں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ ان اداروں کو کمپرومائز یا پریشر میں ڈالنے کی کوشش کریں جو ماضی میں وتیرہ رہا. اور 3rd اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، یہ جو نوٹ بچاؤ، یہ عزت، ووٹ کو عزت دو نہیں، نوٹ کو عزت دو، کیونکہ جو لوٹ مار انہوں نے کی ہے اس قوم کو، جس نہج پہ ان ظالموں نے پہنچایا ہے، ان کو انشاءاللہ باذن اللہ قوم دیکھے گی. عبرت، کیونکہ پرائم منسٹر اور ہمارا مین مقصد اقتدار نہیں ہے. جو رب نے لکھ دیا اس سے زیادہ ہمیں کوئی دے نہیں سکتا، اور جو نہیں لکھا اس سے کم یا زیادہ ہمارے لیے کوئی کر نہیں سکتا. تو ابھی میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر ولید صاحب سے کہ وہ اپنے اس بارے میں جو بھی ان کا ان پٹ ہے وہ قوم کے سامنے شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقبوضہ کشمیر کی حالت تو سب کے سامنے ہے، ایک نیشنل ایشو ہے، اور جس کو اگر پاکستان سپورٹ نہ کرے تو وہ ایشو زندہ نہیں رہ سکتا، اور یہ ایک سینسیٹیوٹی ہے، نیشنل سینسیٹیوٹی. اور انٹرنیشنلی 4 پوائنٹس ہیں کہ نیشنز کیسے اسٹرانگ رہتے ہیں. نمبر 1 سیکورٹی، ملٹری اسٹیبلٹی، ملٹری ہارڈ ویئر اسٹیبلٹی. اور نمبر 3 اکنامک پولیٹیکل کوہرنس یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اور نمبر 4 ہمارا جو پھر ریسرچ اینڈ اکیڈمیا میں ہم کیا ان پٹ دیتے ہیں مختلف ایریاز میں. اور جس نیشن میں جب ایک نیشنل کاز ہو اور اگر یہ 4 فیکٹرز سپورٹ نہ کرتے ہو تو ظاہر ہے اس کا ہم ڈائریکٹلی افیکٹیز ہوتے ہیں، جو جدوجہد میں ہے، جو کانفلکٹ میں ہے، جو ڈسپیوٹ میں ہے.
اور آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ جو انڈین ہیجمونک سٹائل ہے ساؤتھ ایشیا میں، وہ تو کشمیر کو ایشو کہتا ہے یا پرابلم کہتا ہے، ڈسپیوٹ تو پاکستان کہتا ہے، کشمیری کہتے ہیں اور انٹرنیشنل لا کہتا ہے. تو یہ ہمیشہ ٹسل رہی ہے. اور یہ تو ہم کریڈٹ دے دیں گے کہ پہلی دفعہ ایسا چیئرمین آیا جن کو یہ دلچسپی ہے کہ ہم آئی سی جی میں اور باقی جو 4th شیڈول کے یو این جی سی یا یو این سیکورٹی کونسل میں آلریڈی 3 دفعہ مسئلہ کشمیر اٹھا، جب 35 اور 370 اسکریپ ہوا، اور سیکورٹی کونسل میں 3 دفعہ مسئلہ کشمیر اٹھا. اور ہم کیسے باقی ایریاز میں مسئلہ کشمیر کو، ہمارے پاس کیا وہ سارے حل ہیں جو ہم اکیڈمکلی اور ریسرچ اور ایکسپلور کریں اور پھر اس کو سٹیٹ پٹ کریں انٹرنیشنل آرڈر میں. یہ اصل چیز تھا جو ہمیں آج سے پہلے کرنا چاہیے، اور یہ آج اب ہو رہا ہے. تو یہ آپ کی چیزیں سامنے ہیں. تو اس چیز سے مقبوضہ کشمیر کی عوام کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جب ایک چیز کو جس کو زیادہ سپورٹ چاہیے تھا اور سبوں کا سپورٹ چاہیے تھا اور ہر کسی پولیٹیکل گروپ تھاٹ اور اینی تھنگ کا سپورٹ چاہیے تھا، اس وقت کشمیر کو اور اپنی سیاسی انٹرسٹ کے لیے خراب کیا جا رہا ہے. اور اس کا کیا ہے کہ وہی نیریٹو اگر آپ انڈین کی جو ٹاپ بکس فارن آتھرز نے لکھی ہے، پرٹیکولرلی کشمیر کانفلکٹ بائی الیسٹر لیمب اور سنیڈن کرسٹوفر، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی مارک ڈیوس کی، کہ انڈین نیریٹو اور اس نیریٹو میں کیا فرق ہے جو کشمیر کے لبادے میں، سپورٹ کے لبادے میں اسی آرگومنٹ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. یہ چونکہ آپ سب یہاں جانتے ہیں کہ جب تک نہ سٹیبل اور اسٹرانگ گورنمنٹ جس کو کم سے کم یہ دلچسپی ہو کہ ہم کیسے راستہ بنائے اس کمپلیکسٹیز میں انٹرنیشنل آرڈر کو انٹرنیشنل آرڈر کو اپنے حق میں کرنے کے لیے، تب تک ہمیں آگے چیزیں نہیں بڑھے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ، کیونکہ ظاہر ہے پہلی دفعہ اس کی شروعات ہوئی ہے کہ جہاں سے ہمیں راستہ نکلے گا، اور وہ ہے تھنکر سے، وہ ہے آپ. ایک میڈیا ایک بذات خود ایک محاذ ہے، اس میں بذات خود میں ریکویسٹ کروں گا جو یہاں کے سٹیک ہولڈرز کو، اس محاذ کو، میڈیا کے محاذ کو، انٹرنیشنلی میڈیا میکس اینڈ بریکس دا کانفلکٹ. یہ میڈیا ہے جو ڈسکورس بناتا ہے اور ڈائلیما کو ڈیزالو کرتا ہے، ادروائز کانفلکٹ میں ہمارا کوئی رول نہیں بناتا ہے. اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ میڈیا از اے فرنٹ لائن سولجر. میڈیا بتاتا ہے وار کیسے چلا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی اداروں کا کام آتا ہے. تو میں شارٹ اپنی جو ہے وہ بات کر کے کہ ہمیں اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، ورنہ وہ جو کر رہا ہے، وہ جو اس کی ہیجمونک ڈیزائنز ہے، دیٹ از پاورڈ بائی ارتھ شاسترا، چانکیہ نیتی، جو وہ پالیٹکس ہے، اور وہ جو ہیجمنی ہے اس کو ہم اکٹھے چلا سکتے ہیں اور سپلٹ ہو کے نہیں. میں اسی پہ اپنا جو ہے وہ کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہ حافظ. ابھی میں ریکویسٹ کروں گا ایڈوکیٹ نبیلہ ارشاد صاحبہ، چیئرپرسن جموں اینڈ کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آج شکریہ ادا کرتی ہوں چیئرمین کشمیر کمیٹی جناب شہریار آفریدی صاحب کا اور آپ تمام میڈیا حضرات کا کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم کشمیر کی بات آپ کے سامنے رکھ سکیں. ہمارا چونکہ 19 جولائی کو غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی قیادت میں سری نگر میں پاکستان بننے سے 25 دن پہلے ہم نے کشمیر کا جو الحاق تھا یا کشمیریوں کا جو مستقبل تھا وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا تھا، اور ہم نے اس پاکستان کے ساتھ کشمیر کا مستقبل وابستہ کیا تھا جو کشمیر قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان تھا. اور اس پاکستان کے اندر کشمیریوں کی حق خود ارادیت کا بہت ہی واسٹ ایک موجود تھا اسپیس. اب آج کی سینیریو میں اگر ہم بات کریں تو ہمیں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے بدقسمتی سے انفارچونیٹلی 3 دفعہ کے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب
मोहतरम नवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब तक वो अदालतों में आते थे, मुलजिम थे, हमारी हमदर्दियां उनके साथ हो सकती थी, लेकिन हमारी अदालतों ने उनको कन्विक्टेड करार दिया, उन्हें सजा याफ्ता करार दिया, उन्हें नाअहल करार दिया। और इस कश्मीर कमेटी के चेयरमैन जो 2 दफा यहाँ पिछले 10 सालों में लगातार वो चेयरमैन कश्मीर कमेटी रहे, हम उनके पास आए और हमने उन्हें जब कहा 2014-15 में जब हम उनके पास आए तो हमने उन्हें कहा आर्टिकल 370 इंडिया रिमूव करने जा रहा है, एब्रोगेट करने के लिए जा रहा है, आपकी इसके बारे में क्या स्ट्रेटेजी है। तो उन्होंने आगे से मुस्कुरा के हमें कहा कि ये आर्टिकल 370 होता क्या है। तो उस वक्त वहाँ वकला आए थे मकबूजा कश्मीर से, उन्होंने अपने गूगल से टेलीफोन से निकाल के उनको दिखाया कि ये आर्टिकल 370 है जिसको हिंदुस्तान एब्रोगेट करके कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको चेंज करने के लिए जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा हम 3 दिन के बाद आप हमारे साथ मिलें, हम आपको बताएंगे। हम 3 दिन के बाद फिर जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे स्टाफ ने कुछ दिया ही नहीं 370 के हवाले से। ये तो संजीदगी थी उस वक्त कि ये जो चेयरमैन कश्मीर कमेटी साहब थे, और आज ये कश्मीर का दर्द उनको आ गया। हमें बहुत अफसोस है, मैं बीइंग कश्मीरी आज कश्मीरी पाकिस्तानी ये बात करना चाह रही हूँ कि जो चेयरमैन कश्मीर कमेटी साहब, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो हुकूमतें जिन्होंने आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ था, ये गुजरांवाला का जलसा कश्मीरियों की हमायत में होना चाहिए था, ये कराची का जलसा कश्मीरियों की हमायत में होना चाहिए था, कश्मीरियों के हक खुदरादियत के लिए होना चाहिए था। लेकिन हमें बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि वो लोग आज हिंदुस्तान के नैरेटिव को लेके जा रहे हैं, और हमें नजर आ रहा है कि जो काम मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो शेख मुजीबुर रहमान वाले रास्ते पे चल रहे हैं, उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद के रास्ते के ऊपर चल रही है, और हमें इससे शदीद इख्तलाफ है। और हम इस वक्त मुबारकबाद भी देते हैं इस वक्त के चेयरमैन कश्मीर कमेटी को और हुकूमत पाकिस्तान को। हम तहरीक इंसाफ की बात नहीं करते क्योंकि आप हुकूमत पाकिस्तान हैं, और हम हुकूमत पाकिस्तान को ये पूरा यकीन दिलाते हैं कि जिस तरीके से आपने कश्मीरियों के हक खुदरादियत की हमायत की, जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान में इंटरनेशनल दुनिया को एंगेज किया, कश्मीर काज के हवाले से सेंसिटाइज किया, जिस तरीके से कश्मीरियों की बात की, जिस तरह कश्मीर के सफ़ीर बन के आपने कहा कि मैं कश्मीर की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के जो एक्शंस होंगे, जो पॉजिटिव एक्शंस होंगे, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी और पूरी कश्मीरी कौम आपके साथ खड़ी रहेगी। और हम चेयरमैन कश्मीर कमेटी को ये पैगाम देते हैं और आपको ये यकीन दिलाते हैं कि जब भी आप कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, चूँकि जो हमारा मुस्तकबिल है, हम स्टेबल पाकिस्तान देखना चाहते हैं, हमारी मंजिल पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान का अपने वोट के ज़रिए हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन के मुताबिक हम कश्मीरियों को अपना हक़ खुदरादियत का इजहार करने का मौका नहीं मिलता, उसके लिए जो स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे और कश्मीरियों को साथ लेके आप आज इससे ये बहुत ही पॉजिटिव है कि आज आज़ाद कश्मीर से मैं आपके सामने हूँ, डॉक्टर वलीद रसूल साहब श्रीनगर से यहाँ आपके सामने मौजूद हैं, सैयद मुजाहिद गिलानी साहब मकबूजा कश्मीर से यहाँ मौजूद हैं, और चेयरमैन कश्मीर कमेटी हमारे साथ मौजूद है। पॉलिटिकली अलग अलग जो जमातें हैं, वाबस्तगियाँ होंगी, लेकिन जो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट, जो कश्मीर का नेशनल इंटरेस्ट है, हमारी कोई सियासत नहीं है, हम कोई सियासत उसके ऊपर नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के कौमी मफाद के साथ जुड़े रहेंगे। और आप कश्मीर के जो कश्मीर का नैरेटिव है, जो हिंदुस्तान का नैरेटिव है, उसके साथ चलने वाले लोगों के साथ मैं अपील करूंगी कि उनके साथ मत चलिए। उनका आपने देखा कि जिस तरीके से माजी रहा और जिस तरीके से आज वो अपनी जब सजा याफ्ता हो चुके हैं, अपनी जो करप्शन के केसेस हैं उनको बचाने के लिए आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कश्मीर के मसले को, तो कोई कश्मीरी आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। तो हम ये आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि जो कश्मीरी, जो पाकिस्तानी इस मुल्क के मफादात के साथ वाबस्ता रहेगा, क्योंकि ये जब तक ये मुल्क रहेगा तो फिर आपकी मेरी सियासत चलेगी, जब ये मुल्क नहीं रहेगा और जिस एजेंडे के ऊपर ये लोग चल रहे हैं, ये माजी के हुक्मरान चल रहे हैं, उस एजेंडे के ऊपर अगर ये इन्हें मजीद अगर ताकत प्रोवाइड की जाती है तो ये इस मुल्क को डुबोने का बायस बनेंगे। और हम ये आपसे ये अपील करते हैं, हम पूरी पाकिस्तानी कौम से ये अपील करते हैं कि जहाँ और मैं उन सियासी जमातों से, मुस्लिम लीग नून के जो वो मुहिब्बे वतन लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो जो मुहिब्बे वतन जो पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, मैं उनसे ये अपील करती हूँ
کہ وہ اس غلط نیریٹو کو جو کہ کشمیر کاز کو نقصان دے رہا ہے, جو پاکستان کو نقصان دے رہا ہے, اس سے اپنے آپ کو الگ کر کے پاکستان کے قومی مفاد کے ساتھ کھڑے رہیے. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میرا تعلق, میرے جو تایا تھے 65 کی وار میں یہاں پہ شہید ہوئے, اور میری والدہ میرے تایا کی بیوہ تھی, اور ہم وہ گھرانہ ہیں جو کہ پاکستان فوج کے اندر جو ہم نے خدمات دی, ہم نے قربانیاں دی, اور ہم آج بھی پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پاکستان کی اس حکومت کو جب تک کہ پاکستان کے مفاد کے ساتھ یہ رہے گی, جب تک کہ یہ پاکستان کے مفاد کو آگے لے کے چلے گی, ہم ان کے ساتھ چلیں گے. اور میں ایک دفعہ پھر میڈیا کا, شہریار آفریدی صاحب, آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور میں پورا یقین دلاتی ہوں کہ ہماری سیاسی سفارتی جو خدمات آپ کو چاہیے ہوں گی پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے, کشمیر کاز کو آگے لے کے چلنے کے لیے, ہم آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. جی گیلانی صاحب ایک منٹ. ان کا نام ہے جی ایڈوکیٹ نبیلہ ارشاد, یہ چیئر پرسن ہے جموں اینڈ کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ تمام میڈیا کے حضرات کا جو یہاں پہ تشریف لائے. دیکھیں, سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ ایک مقبوضہ کشمیر کی رہائشی کی حیثیت سے کشمیر ایک غیر جماعتی معاملہ ہے. کشمیر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے, کشمیر پاکستان کا ہے. لہٰذا کوئی بھی جماعت اس کو اپنے ایک انتخابی منشور کے طور پہ استعمال کرے یا اپنے جلسوں میں اس کو چورن بیچنے کے لیے استعمال کرے, کوئی بھی کشمیری اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا. کشمیر ووٹ لینے کا ذریعہ نہیں ہے. وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں ایک پوری قوم اپنی جانیں لٹا رہی ہے, اپنی گردنیں کٹا رہی ہے. 1 لاکھ سے زائد شہداء ہیں وہاں پر, اور اب 5 اگست کے بعد سے وہاں پہ جو حالات ہو چکے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کشمیر کو صرف اور صرف اپنی بات بڑھانے کے لیے یا صرف اور صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں. دوسری بات, اگر آپ مثال لینا ہی چاہتے ہیں تو چلیں ہندوستان کی مثال لے لیجیے, جہاں پہ اگر نریندر مودی نے 5 اگست کو آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا تھا تو وہاں پہ ہندوستان کی تمام اپوزیشن جماعتوں نے نریندر مودی سے اختلاف نہیں کیا. راہل گاندھی نے یہ ضرور بولا کہ یہ آرٹیکلز ایسے ختم نہیں ہونے چاہیے تھے, لیکن اب حکومت نے کیا ہے تو ہم نریندر مودی کے ساتھ ہیں. اگر اٹل بہاری واجپئی کی بات کرتے ہیں تو 1992 میں بابری مسجد کی شہادت کی بات ہوتی ہے تو اس حد تک مائک بھی برداشت نہیں کر پاتے. پاکستان سے دشمنی چاہے کوئی بھی کرے, وہ اٹل بہاری واجپئی 1992 میں بابری مسجد کی شہادت کی صورت میں ایک مزید چہرہ سامنے بن کے آتے ہیں. یہ یقین رکھیے کہ وہاں پہ بی جے پی ہو یا کانگریس ہو, وہ تمام ایک پیج پہ ہوتے ہیں. تو ہم کشمیر میں رہنے والوں کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان جس کو ہم اپنا وکیل, اپنا بڑا بھائی, اپنا مدینہ سمجھتے ہیں, یہاں کی سیاسی جماعتیں کبھی ایک پیج پہ کشمیر کے لیے نظر کیوں نہیں آتی. یہاں پہ اگر ایک جماعت کشمیر کے حوالے سے موجودہ حالات میں بہت مدلل انداز میں بات کرتی ہے تو تمام کی تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعت کا ساتھ نہیں دیتی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان ایک قبلہ و کعبہ, پاکستان ایک نظریہ ہے, پاکستان کوئی لمیٹڈ کمپنی, کوئی سیاست تو نہیں ہے. جب وہاں مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے پاکستان کو ایسا سمجھتے ہیں تو پاکستان کے اپنے باسیوں کو پاکستان کی قدر کیسے نہیں ہے. تیسری بات, میجر جنرل آصف غفور صاحب کی بھی پا چکے ہیں, ان کے بینرز مقبوضہ کشمیر میں لگے تھے. سری نگر میں اللیگل انڈین آکیپائڈ کشمیر میں کشمیریوں نے ان کے بینر لگائے تھے کیونکہ ہمیں پاک فوج سے محبت ہے, ہم پاک فوج کو اپنا سمجھتے ہیں. ہم نے ہندوستان کی فوج کو ہمیشہ دہشت گرد سمجھا ہے, ہمیشہ قابض سمجھا ہے. تو میں حیران ہوں کہ ایک ریاستی ادارے کے اوپر پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں, آخر وہ پاک فوج کے اوپر کیسے قدغنے لگا سکتے ہیں, کیسے الزامات لگا سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان کی قدر و قیمت پوچھنا چاہتے ہیں, اگر آپ پاک فوج کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے اس شخص سے پوچھئے جو 28 سال سے ادھمپور جیل میں آج بھی قید ہے. اگر آپ پاک فوج کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں, پاکستان سے محبت جاننا چاہتے ہیں
تو اس آسیہ اندرابی سے پوچھئے جو پچھلے 5 سال سے ہندو بنیے کی قید میں نیو دہلی تہاڑ جیل میں مقید ہے۔ اگر آپ پاک فوج کی، اگر آپ اس پاکستان کی محبت، اس سبز ہلالی پرچم کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں، اس ماں سے پوچھئے جس نے اپنے بیٹوں کو اس تحریک آزادی میں قربان کر دیا ہے۔ میں نے نیت دیکھی، چیئرمین کشمیر کمیٹی اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں رکھتے، یہ بات یہ خود بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ یہ اس وقت ایک اکائی ہے، یہ اس وقت وہ مرکز ریپریزنٹ کرتے ہیں جس کی طرف تمام ان لوگوں کو جو کشمیر پہ نیک نیتی سے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، لیکن اس کا مقصد پاکستان ہو، اس کا مقصد کشمیر ہو۔ اگر یہ ہوگا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جو نیت اس میں دیکھی ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے بھی آزادی کا سورج دیکھ سکتے۔ میں اس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک پوائنٹ جو پوری قوم کے آگے رکھنا چاہوں گا کہ جب فاٹا مرجر کی بات آئی تو فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا، سے پوچھا گیا 35A اور 370 انڈین کانسٹیٹیوشن سے ریووک کرنے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ جی کیا پاکستان نے فاٹا مرج نہیں کر دیا؟ تو کیا فاٹا UN ریزولوشنز کا ڈسپیوٹڈ ہے؟ آج قوم ان سے پوچھنا چاہ رہی ہے کہ آپ قوم کے اندر جو انتشار کا سبب بن رہے ہیں اور آپ پاک فوج کے حوالے سے بیان دے رہے ہیں کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا، یہ کس سوچ کیا یہ ہندوستان کی مودی کا اور پیچھے اجیت ڈوول اور وہ تمام قوتیں جو پاکستان کو فیٹ آف لیول پہ آئسولیٹ کرنے کے لیے جو اپروچ اپنائی ہوئی، اور آج آپ ان نہتے معصوم بے گناہ کشمیری مسلمانوں کو اور وہ تمام قوتوں کو جو پاکستان سے آج لازوال محبت رکھتی ہیں ان کو مایوس کرنے کے ایجنڈے پہ لگے ہوئے؟ تو خدا کے لیے یہ سیاست، یہ ایک دنیا فانی ہے، سیاست جو ہے یہ ضرور کریں مثبت، لیکن ریاستی اداروں کو اور پاکستان کو اور کشمیر کے حوالے سے اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا بند کریں۔ انشاءاللہ پہلے شکست دی ہے، عنقریب رب ذوالجلال کے فضل سے شکست ان کا مقدر ہے۔ جو الطاف حسین کے ساتھ ہوا، انشاءاللہ الطاف حسین 2 میاں محمد نواز شریف صاحب اور یہ جو ان کا ٹولہ ہے، یہ قوم کے سامنے ان کی اصل شکل آ گئی ہے، اور میرے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے پاکستان تا قیامت نہ صرف ایک ایسی ریاست بن کے ابھرے گا اور رہے گا کہ جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں گی، اور کشمیر انشاءاللہ باذن اللہ مقبوضہ کشمیر حقیقت بنے گا۔ اب کوئی کوشچن ہو؟ تھینک یو۔ ابھی حال ہی میں قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر محمد یوسف نے بھارتی میڈیا کو ایک انٹرویو دیا جس میں بہت اہم انکشافات انہوں نے دیے۔ دوسری جانب بھارت وہ سب کچھ کر گزرا ہے جس میں 370 کا خاتمہ بھی ہے، 35A بھی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں اس نے وہاں کے ڈومیسائل جاری کر دیے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ہم امید رکھیں کہ آپ کی سربراہی میں جو بھارت کر گزرا ہے وہ سب کچھ ریورس ہو جائے گا؟ تھینک یو۔ دیکھیں جی، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ ہندوستان نے جو کرنا تھا کر لیا۔ ہندوستان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ گلوبلی وہ اتنا ایکسپوز ہوگا، اور بیک ڈور ڈپلومیسی شاہ محمود قریشی صاحب آلریڈی قوم کو بتا چکے ہیں کہ ہندوستان پوری کوشش کر رہے ہیں کسی طرح پاکستان کو انگیج کرنا۔ انشاءاللہ باذن اللہ 5 اگست 2019 سے پہلے کا جو سٹیٹس تھا، جو ڈیموگرافک چینجز اور جو بھی ہندوستان اس وقت کر رہا ہے، اس کے حوالے سے میں آج قوم کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر، پاکستان کی سول ملٹری، تمام سٹیک ہولڈرز اور کی سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہیں، اور وہ پیج کیا ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ کشمیر کے حوالے سے جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس پہ نہ کوئی سودے بازی ہوگی، اور UN ریزولوشنز یہ وہ بنیاد ہے جس سے لیفٹ رائٹ نہ کوئی ہو سکتا ہے، اور ہندوستان کو اس پوائنٹ پہ انشاءاللہ لانا ہمارا کام ہے۔ اور پرو ایکٹیو یہ کووڈ کی وجہ سے ہم رکے، ہم نے 22
کی ایریاز آئیڈینٹیفائی کی ہے جس کو انشاءاللہ ہم ایکسپلور کریں گے. اس سے پہلے ڈیجیٹل ایرنا میں کلچرل فرنٹ پاکستان کا گلوبل اکیڈیمیا کے پوائنٹ آف ویو سے نیریٹو بلڈنگ میڈیا کرتی ہے یا اکیڈیمیا کرتی ہے. ٹاپ ناچ جرنلز جو ہیں وہ تمام جرنلز جن میں پی ایچ ڈی اسکالرس کے آرٹیکلز آتے ہیں. پھر اس کے علاوہ سول سوسائٹی, اس کے علاوہ ویب. آج آپ کشمیر کے بارے میں کوئی چیز ایکسپلور کریں تو میں یہ پڑھے لکھے اور یہ سیاست کے علمبرداروں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پی ایچ ڈی اسکالر یا کوئی بھی ریسرچ جب کشمیر پہ کرتا ہے تو وہ جو بھی چیز ایکسپلور کرنے جاتا ہے اس میں انڈین نیریٹو آتا ہے. یہ کہاں تھے یہ لوگ؟ صرف 5 فروری کو, صرف یعنی آپ نے 27 اکتوبر کو یا 13 جولائی کو یا 19 جولائی کو کشمیر کاز کے حوالے سے یا پھر ایک سانگ لے کے آنا تھا اس کے حوالے سے کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی. کشمیر کمیٹی نے ملٹی ڈائمینشنل اپروچ اپنائی ہے, منسٹری آف فارن افیئرز کے ساتھ, اکیڈیمیا کے ساتھ, تھنک ٹینکس کے ساتھ, سوشل ایکٹیوسٹ کے ساتھ, اینڈ ابو آل ہیومن رائٹ تنظیموں کے ساتھ. انشاءاللہ باذن اللہ اس کا رزلٹ آپ کو ضرور ملے گا میرے رب کے فضل سے. جس طرح آپ نے کہا کہ پچھلے جو دور تھا 10 سال میں 47 کروڑ روپیہ خرچ ہوا, آپ کے کیا خیالات رہے اور کس کس بات میں کہاں کہاں پہ آپ نے خرچ کیا اور کشمیر کمیٹی کے آج تک کتنے اجلاس آپ نے کیے؟ دوسرا, آج کا جو سکوت کشمیر کی بات ہو رہی ہے اس میں کیا ریئلٹی ہے؟ اس کا ابھی تک آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ ہر درجے میں سکوت کشمیر کی بات ہو رہی ہے. یہ اپنے چورن اور سیاسی مداری پن کے حوالے سے یہ الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت افسوس کی بات ہے. مجھے مئی میں کشمیر کمیٹی نوٹیفیکیشن میرا سپٹمبر میں ہوا, مجھے کووڈ بھی ہوا, اس کے باوجود ہم نے اللہ کے فضل سے 28 ہماری پریس ریلیزز ہر ٹاپک پہ, پھر ہماری میٹنگز بہت ہو چکی ہیں. آپ چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے ایڈیٹرز ہوں پورے آزاد کشمیر کے, چاہے وہ کشمیری ڈائسپورا ہو باہر, چاہے وہ یوتھ پارلیمنٹیرینز ہو, یوتھ کی انگیجمنٹ ہو یونیورسٹی, چاہے وہ پروفیشنل ایکسپرٹیز رکھنے والے وار فیئر. یعنی ہم الحمدللہ اب اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہندوستان کو گلوبلی ایکسپوز کریں ان تمام فورمز پہ. پھر سول رائٹس اور ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان کو ساتھ ہم نے انگیج کیا. اور جہاں تک فنڈز کی بات ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی پی یو کی پریزیڈنٹ پاکستان آئی تھی, ان کو جو شال ہم نے گفٹ کی وہ اپنے ذاتی خرچے سے کی. آسٹریٹی ڈرائیو ہے, اللہ کے فضل سے جب آپ آئیں ہم آپ کو انوائٹ کریں گے, پانی ہم آپ کو ضرور پلائیں گے, اس کے علاوہ جو بھی ہو تو وہ یا اپنی طرف سے آپ کو پلائیں گے. یہ تمام چیزیں, وہ کلچر, وہ دن ختم ہو گئے ہیں. یہی قوم, یہ پیسے قوم کے کدھر گئے؟ یہ قوم آج سوچے کہ یہ لوگ جو اقتدار کے لیے آتے ہیں کس لیے آتے ہیں, ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹ ہے. پہلا مختصر سوال کشمیری رہنماؤں سے ہے. یہاں پر جو پریس کانفرنس کی گئی مجھے جو انڈرسٹینڈنگ آ گئی, یقیناً کشمیر کے ساتھ میرے اباؤ اجداد کھڑے تھے, میں بھی کھڑا ہوں. آپ لوگوں نے جو پریس کانفرنس کی مجھے ایسے محسوس ہوا, شاید میں غلط ہوں, کہ آپ لوگ حکومت یا تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر اپوزیشن کو لترار رہے ہیں. اس کی وجہ سے کشمیر کاسٹ کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ یہ مختصر میرا سوال ہے. شہریار صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ میر بادشاہ مزار جو اورکزئی ایجنسی میں ہے اس حوالے سے 25 دنوں سے کوہاٹ میں آپ کے حلقے میں ایک دھرنا بیٹھا ہوا ہے, اس کی اب تک کیا صورتحال ہے, کیوں نہیں کھولا جا رہا ہے 20-22 سالوں سے جو بند ہے؟ تھینک یو. ان کو میں رسپونڈ کر دوں. جی پلیز. میں کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اور جتنی بھی سول اور فوجی حکومتیں یہاں رہی ہیں, کسی ایک حکومت نے بھی کشمیر کا سے منہ موڑا ہو تو یہ بتائے. دوسری بات, جب بات میری اور شہریار افریدی کی تو چھوڑ لڑائی ہو سکتی ہے نا, کشمیر کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ ہماری لڑائی, جب سوال کر رہا ہوں, جب 5 اگست کو کوٹری کے مقام پر پاکستانی جھنڈے کو اکھاڑا گیا تو آپ لوگ کیوں خاموش رہے؟ اور اس وقت جب پاکستان سے کشمیری نوجوان جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی, کیا وجہ ہے؟ یہ دونوں سوال دونوں. اچھا پہلے میں آپ کا میر,
دیکھیے جی، اورکزئی ایجنسی میں یہ زیارت کا جو مسئلہ ہے میاں صاحب کا، اس حوالے سے میں دھرنے کے خود گیا. میں نے تمام کرم ایجنسی، اورکزئی ایجنسی، ہنگو، کوہاٹ کے تمام اہل تشیع، اہل سنت کے، اور تو چھوڑیں پولیٹیکل پارٹیز، چاہے جے یو آئی، چاہے اے این پی، حسینی صاحب اے این پی سے، ہنگو سے، سیٹ گوہر سیف اللہ جے یو آئی سے، کوہاٹ سے میرے خلاف 2 دفعہ الیکشن لڑے ہیں. اس کے علاوہ ایم این ایز جو اور جتنے جو ہیں اور کرم ایجنسی اور ایم پی ایز، غزن صاحب جو ہیں وہاں کے پروونشل منسٹر ہیں، سب کو ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ دوبارہ انگیج کیا اور انہیں کہا کہ آپ کے جو مطالبات ہیں، آپ کے موجودہ حالات میں یہ ریاست کے لیے، ریٹ آف دا اسٹیٹ کے لیے دشمنان آلریڈی کام کر چکے ہیں. خدا کے لیے ہم آپ کو ہر قسم کی گارنٹی دیتے ہیں. ان کو انگیج کیا، سب کمیٹی اس میں بنی ہے ایلڈرز کی، کمشنر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. میں ڈیلی بیسس پہ ان کے ساتھ ہوں. یہ پہلے اورکزئی ایجنسی میں تھا، اب کچا پخ جو ہنگو کوہاٹ روڈ ہے وہاں پہ ہی ہے. ان کو انگیج کیا ہوا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے کہ دشمن اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے فالٹ لائنز کے علاوہ سیکٹیرین پوائنٹ آف ویو سے پاکستان میں کوئی ایسی خدا نخواستہ لداخ کی بدبخت جو شکست ان کو ہوئی ہے، ہندوستان کی بدبخت حکومت، اس کا خدا نخواستہ بدلہ پاکستان سے لینے کے چکر میں ان کو ہم نے علماء کرام کو انگیج کیا اور سب کو. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ابراہیم زئی کے 3 لوگ جو کوہاٹ میں مارے گئے تھے، ان کے تمام پولیس نے ان بندوں کو اریسٹ کیا. ڈی آئی جی کوہاٹ نے اس پہ پریس کانفرنس کی اور سب کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. چیلم کامیاب ہوا الحمدللہ. تو ایک چیز جو قوم کو بتانی ہے، خاصہ پاکستان میں بدامنی آ سکتی ہے، اس کے حوالے سے ہم پرو ایکٹیولی انگیج کر رہے ہیں اور سب کو آن بورڈ رکھا ہوا ہے. اب میری بہن، ان کا سوال آپ سے یہ تھا کہ کشمیر کے حوالے، اب آپ سوال ریپیٹ کیجئے تاکہ سوال یہ تھا کہ شہریار افریدی صاحب ہمارا یہ قابل عزت ہے کہ تحریک انصاف کی وزیر ہیں یہاں پر. مجھے آپ کے سوال کی سمجھ آ گئی. شہریار آفریدی صاحب اس وقت تحریک انصاف کے رہنما بن کے نہیں بات کر رہے، چیئرمین کشمیر کمیٹی کے حیثیت سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنا مستقبل 19 جولائی 1947 کو پاکستان بننے سے 24 دن پہلے پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا تھا. اور جب تک یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نیریٹو کے اوپر جو بنا تھا پاکستان، اس کے ساتھ چلیں گے. ہم تمام حکومتوں کے ساتھ رہیں گے، ہم تمام ان اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ رہیں گے جو کہ پاکستان کی تکمیل کا جو ایجنڈا لے کے جا رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ، اپوزیشن کو لتاڑنے کی بات نہیں ہے. آپ نے یہاں پہ یہ کہا کہ جب جھنڈا جلتا ہے تو آپ بات نہیں کرتے. یہ وقت ہے. اس سے پہلے کی جو چیئرمین صاحب تھے اس کے پاس ہم خود چل کے آتے رہے، ہم ان سے اپیل کرتے رہے کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر توجہ دیجیے. انہوں نے ہماری بات نہیں سنی. آج شہریار آفریدی صاحب چیئرمین کشمیر کمیٹی کی حیثیت سے انہوں نے ہمیں کال کیا، انہوں نے ہمیں بلایا، اس لیے ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس نیریٹو کے اوپر نہیں ہیں. ہمارے سامنے 2 لوگ ہیں، 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو اس وقت اپنے ذاتی کرپشن کی جدوجہد کر رہے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو سزا یافتہ ہے. اور دوسری طرف حکومت پاکستان کا وہ وزیر اعظم ہے جو چاہے اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، جس نے جا کے بین الاقوامی دنیا میں کشمیر کے اوپر جس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو سینسٹائز کیا، اس نے بات کی. میرا تعلق، چونکہ میرا ابھی سیاسی بیک گراؤنڈ آپ کو وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں. میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے اندر تھی. میں نے وزیر اعظم پاکستان کو اس وقت ایک عام کشمیری کی حیثیت سے خط لکھا تھا اور وہ اس میں جو میرے مطالبات تھے اس کے مطابق وزیر اعظم پاکستان نے اس کے اوپر کشمیریوں کی آواز بنے. اس لیے ہم اس وقت کی حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں. تحریک انصاف کی سیاسی جماعت ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ ان کی اپنی سیاست ہے. وہ اور مسلم لیگ نون کی، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کا کام یہ ہے کہ وہ پاکستان کو آگے بڑھائے، اور جو باقی اپوزیشن ہے اس کا کام یہ ہے کہ ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے، یہ وہی لوگ تھے جو پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ دھرنا انہوں نے دیا غلط کیا، یہ پروٹیسٹ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ان ڈیموکریٹک طریقہ ہے، 5 سال ان کو پورا کرنے دیں. آپ بھی آئیے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیے. آپ اگر عمران خان کے دھرنے کو فالو کر رہے ہیں تو پھر تو آپ بھی تحریک انصاف ہوگے. تو اگر آپ کوئی میچور لوگ ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی، پہلی دفعہ وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں آپ
آپ کے جو باقی بڑی سیاسی جماعتیں دو ہیں وہاں وزارتیں وہاں صدارتیں رہیں، تو کیوں آپ کو نہیں پاکستان کے انٹرسٹ کی سمجھ آتی؟ میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے وہ لوگ سارے جو حادثاتی ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی، ہم بائی کنوکشن پاکستانی، اور پاکستان کا مفاد ہمیں عزیز ہے۔ آپ بھی کشمیر کو اس وقت سیاست کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے رہے کہ کشمیر کا مسئلہ تو مودی نے ہائی لائٹ کیا، اگر وہ آرٹیکل 370 اور 35 سے نہ کرتا تو ہائی لائٹ نہ ہوتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کیا ہے، دونوں میں سے درست کون ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ابھی جو اجلاس ہوا ہے اس ایجنڈے میں کشمیر نہیں تھا، OIC اجلاس نہیں ہوا، وزرائے خارجہ لیول کا اجلاس نہیں ہوا، آپ کے عملی اقدامات نہیں ہیں، اور حال ہی میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا مقدمہ آپ کی حکومت میں ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے لیے ہم اچھا کر رہے ہیں اور کشمیریوں کے آزادی کی جدوجہد کے لیے، تو کیا یہ اچھے اقدامات ہیں؟ سیائی صاحب آپ کی معصومیت کو سلام ہے، آپ بہت پیارے بھائی ہیں، سوال آپ کا پوچھنا حق ہے اور جواب دینا ہم پر فرض ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ 35A اور 370 جو ہندوستان کے آئین جو ان کے آئین سے ایبروگیٹ کیا گیا ہے اس کا کیا ہوا؟ اس کا فائدہ کشمیر کاز کو یہ ہوا کہ کشمیر کاز پوری دنیا میں ابھر کے سامنے آیا، 3 دفعہ سلامتی کاؤنسل میں گیا، پہلے 55-56 سالوں میں کیوں نہیں گیا؟ ہیومن رائٹس کمیٹی نے 2 دفعہ 2018 2019 گلوبل لیول پہ بیانیے بدل گئے، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، یعنی 14 سے 15 سینیٹرز پومپیو کو لکھ رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، ہاؤس آف کامنز میں یہ فاشسٹ مودی کا جو ایک نیا نیریٹو دنیا کے سامنے آیا، جو کہ نیتن یاہو غزہ جریکو اور ویسٹ بینک پہ جو سیٹلمنٹ کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں پرائم منسٹر نے رکھی، اور پرائم منسٹر نے دنیا کے سامنے کشمیر کاز کے ایمبیسیڈر بن کے اور پھر اسلاموفوبیا کے حوالے سے، پھر ناموس رسالت جو لیڈرشپ کوالٹیز اور گلوبلی بتایا، اس سے پہلے اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ اینڈ میں جو آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کمیٹی کا کام یہ ہے کہ دونوں ہاؤسز سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ممبران اس کا حصہ ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے بات ہو تو کل چیئرمین کشمیر کمیٹی صاحب آپ کہاں تھے؟ آپ نے اس کا رسپانس کیوں نہیں دیا، ریبٹل کیوں نہیں دیا؟ آج کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے اوپر پاکستان کا ایک لیڈر جو فورن کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے، جو کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے 10 سال، اور آج PDM کو لیڈ کر رہا ہے، وہ قوم کو آج بتا رہے کہ کشمیر کا سوداگر، یعنی اپنے ملک، کیا کبھی کسی گھر میں آپ نے سنا کہ بیٹا اپنے باپ پر الزام لگا رہا ہو؟ کون سی سیاست اپنائی ہے؟ آپ تو ہمیں درس دیتے تھے اور کہتے تھے کہ رات کے 12 بجے دھرنا کون کرتا ہے، جلسے میں کون آتا ہے؟ یہ وہ سوچ اور یہ اپروچ جو آج 4th پلر آف اسٹیٹ کو سوالات پوچھنے چاہیے، وہ جو دھرنے کے حوالے سے بات ہوتی تھی، قوم کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے حوالے سے بات ہوتی تھی، اور پھر کشمیر کے حوالے سے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ یہ جو نواز شریف صاحب گئے تھے حریت سے ملنے کے لیے، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں۔ آج پرائم منسٹر صاحب کمیٹڈ ہیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ کشمیر کاز پہ نہ کوئی کمپرومائز ہوگا، نہ سودے بازی ہوگی۔ آج ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے، ہم نے گلوبل نیریٹو بدل دی ہے، بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے، کیونکہ آفٹر جب آپ نے ریووک کر دی ہے 35A and 370 انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ، اٹس این انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین کرائسس، وار کرائمز کر رہے ہو۔ ہم نے پیلٹ گنز بنانے والی جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کو لکھنا شروع کر دی ہے۔ ہم نے دنیا کے ہر چیئر کو 22 گلوبل کی فورمز آئیڈینٹیفائی کی ہیں، ہم نے موفا کے ساتھ مل کر ان کو لکھنا شروع کر دی ہے۔ ہم نے وہ ہیروز، یعنی نیلسن منڈیلا کی سب بات کرتے ہیں، فتو صاحب 27-28 سال سے جیل میں ہیں۔ ہم نے 3D پارلیمنٹ کو پوری دنیا کے سامنے رکھا، اور 3D کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے ہم نے ان ہیروز کو جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم بربریت کا شکار ہیں ان کی بات رکھی۔ آج اکیڈیمیا، آج یونیورسٹیز ہر لیول پہ ہم انگیج کیے ہوئے۔ آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آپ 4th پلر آف اسٹیٹ ہو، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔
یاد رکھیے کہ جو بھی پاکستان کی بنیاد کو چیلنج کرے گا، کراچی اور پاکستان نے الطاف حسین کو بڑی عزت دی تھی جب اس نے پاکستان کی بنیادوں کو اور پاکستان کے دفاعی اداروں کو اور پاکستان کی آرمی کو چیلنج کیا. انجام دیکھ لیں. یہ نواز شریف جو باہر بیٹھ کے ایجنڈا پہ چل رہا ہے، کیوں کسی فورم پہ انہوں نے 35A اور 370 وہ جو ہاف وڈوز ہیں، جو پیلٹ گن سے معذور ہو چکے ہیں، وہ قوم کی بچیوں کی جو اور امت کی بچیوں کی جو شرم و حیا کے جنازے مودی اور اس کی سرکار لے رہی ہے، اس کے خلاف اس کے زبانوں پہ تالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں آج خاموش ہے؟ آج مودی کا جو بیان ہے اس کی 100% آواز نواز شریف کیوں بنا ہوا ہے؟ کیوں قوم اس پہ خاموش ہے؟ ہم ایکسپوز کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ عقل کل ہے؟ اور یہ جو نسل در نسل ان کی حکومتیں اور اپنی اولاد کی شکل میں چل رہی ہیں. اور لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، کل کو ایک دوسرے پر کیا کیا یہ الزامات لگاتے تھے، قوم اتنی جلدی بھول جائے گی؟ انشاءاللہ باذن اللہ ہم نہ اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. آج ہندوستان کے لیے میسج یہ ہے کشمیر کمیٹی کا، دا پارلیمنٹ اکراس آل دا پولیٹیکل اسپیکٹرم، پولیٹیکل گیمکری جس نے کرنی وہ کرے، لیکن پاکستان چاہے وہ سول ملٹری ریلیشنز ہوں چاہے سٹیک ہولڈرز ہیں، ہم ایک پیج پہ ہیں. گلوبلی ہر فورم پہ ہندوستان کو چیلنج کریں گے منطق سے، حکمت سے، اور انشاءاللہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد.